جہاں جن کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس، جن کے سر پر جنگ کا جنون ہوتا ہے، وہ بھی تھے۔ ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، نضر ابن حارث تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہاکس تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اب ہم جائیں اور محمد کو مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مکے میں ڈوز بھی تھیں، شریف لوگ بھی تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا، حکیم بن حزام بھی تھے۔ یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں حضرت خدیجہ کے کزن ہیں، پھوپھی اور ماموں زاد بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں۔ جب شیب بنی ہاشم میں تھے حضور اور حضور کے اہل خانہ، تو کبھی راتوں کو تاریکی میں پورے پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے۔ شریف تھے کہ نہیں؟ مکے میں ابھی عباس بھی تھے کہ نہیں؟ جہاں ابو لہب تھا موجود، وہاں عباس بھی تو تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ تو وہاں وہ لوگ تھے۔ اور عتبہ ابن ربیعہ کی ایک بات بڑی اہم ہے جو تاریخ میں ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ اب میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، سمجھیے، محمد کو عرب کے حوالے کر دو۔ اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائیں تو ہمارا نقصان نہیں ہے، قریشی کا غلبہ ہوگا نا۔ ذرا اس کے سیاسی تدبر کو داد دیجیے۔ محمد کون ہے؟ اپنا ہی آدمی ہے۔ اگر ان کو غلبہ ہو جاتا پورے عرب پر تو قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا۔ کتنی گہری بات ہے، وہ بھی تھا موجود۔ جنگ کیوں ہوئی؟ ایک تو کفار کا آدمی مارا گیا اس دستے سے جو نخلا بھیجا گیا تھا، اتفاقاً مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ کو جو کرانا ہوتا ہے کروا لیتا۔ کفار کا آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، قافلہ لوٹ لیا انہوں نے، اور وہ مال غنیمت لے کر پہنچ گئے مدینے۔ دوسرے ادھر جو قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف، ابو سفیان کی سرکردگی میں ان کی SOS کال آ گئی کہ میرے آدمیوں کو خطرہ ہے، میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کمک بھیجو۔ بس یہ تھا کہ جس سے وہ ہاکس کا پلڑا بھاری ہو گیا، ڈوز جو ہے وہ مجبور ہو گئے، لہذا 1000 کا لشکر نکل آیا۔ یہاں سے وہ فائنل فیز شروع ہو گیا۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تاریخی حقیقتیں پڑھ لیجئے۔ ایک رات پہلے بدر سے خبر آئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے۔ بہت ہوشیار آدمی تھے۔ ایک طرف انہوں نے وہ کمک کے لیے خط بھیجا، پیغامبر بھیجا، دوسری طرف راستہ بھی بدل دیا۔ خود بجائے اس بدر کے پاس سے ہو کے گزرنے کے، وہ بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ہو کے نکل گئے۔ اطلاع پہنچی یہاں لشکر ہے۔ اب آتے ہیں وہی حکیم ابن حزام، کس کے پاس؟ عتبہ کے پاس۔ ڈوز ہے نا یہ کہ دیکھو عتبہ، تمہاری بڑی حیثیت ہے، سپہ سالار کی حیثیت ہے تمہاری، اور اس وقت خونریزی کو تم روک سکتے ہو۔ ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا، اب رہ گیا حضرمی کا خون، وہ تمہارا حلیف تھا، تم اس کا خون بہا اپنی جیب سے دے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس خون ریزی کو اب بھی روکا جا سکتا ہے۔ عتبہ نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح۔ دونوں چل کر گئے ابو جہل کے پاس، وہ اپنے تیر پھیلا کر درست کر رہا تھا اس وقت۔ جا کر اس سے بات کی، اس کے لیے تو یہ موقع تھا، میں کہہ رہا ہوں ہاکس کا سردار تھا وہ، اسے یقین تھا کہ ہم ختم کر دیں گے کل محمد کو اور اس کے آدمیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ یقین تھا نا جیتیں گے ہم۔ 313 ہیں، تلواریں بھی چند ہیں ان کے پاس، چند،
2 گھوڑوں کا رسالہ، ہمارے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ، رسالہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ 100 ہارسز، ادھر 2، کوئی مقابلہ ہے؟ اسے یقین تھا کہ جیتیں گے، لہذا اس نے پہلے ہی سے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے واقعی اسے یوم الفرقان بنا دیا، لیکن اس کے پاس جب آ کے انہوں نے کہا، اس نے ایسا تانا مارا ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ کا بڑا بیٹا کے بڑے بیٹے حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ حضور کے ساتھ تھے۔ ابو جہل نے تانا مارا، معلوم ہوتا ہے عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی آ گئی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 بلایا اس حضرمی کے بھائی کو جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، دیکھو یہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ سامنے آ کر بھی بچ کر جا رہا ہے، یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بعض لوگ واپس چلے گئے تھے وہاں سے، قریش کے لشکر سے، اسی پلی پر کہ چونکہ ہم آئے تھے اس لیے وہ معاملہ ختم ہو چکا، ہم لڑنے کو تیار نہیں۔ قریش کا کہ دو گھرانے غالباً ہیں جو نکل گئے تھے واپس۔ بہرحال عتبہ، یہ عرب کی اب نفسیات ہے، جب اسے تانا لگا ہے، اس نے کہا کہ کل وقت بتائے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر سب سے پہلے میدان میں کون آیا؟ عتبہ۔ اسے وہ اپنے ماتھے کا داغ دھونا تھا بزدلی کے تانے کا۔ عتبہ آیا اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ، بیٹے کو ولید، بڑے بیٹے سامنے تھے ابو حذیفہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر مبارزت ہوئی، حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، حضرت علی کے ہاتھوں باقی دونوں، شیبہ بھی اور ولید بھی ختم ہوئے۔ ہاں حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو گئے۔ بہرحال میں جو بتا